ایک باپ جس نے 86 سال تک صرف ایک دعا کی، صرف ایک، یا اللہ مجھے ایک اولاد دے، اور جب وہ دعا قبول ہوئی، جب وہ بچہ بڑا ہو گیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کو قربان کر دو۔ اس رات اس باپ پر کیا گزری ہوگی، اور کیسے بس اس ایک خواب کی وجہ سے عید الاضحیٰ یعنی بقر عید کی شروعات ہو گئی۔ آج وہ پوری کہانی ہم آپ کو سنانے والے ہیں بالکل نئے انداز میں۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر بیبیلون میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں جب پوری دنیا بت پرستی میں ڈوبی تھی، ہر طرف پتھر کے بت تھے، مٹی کے بت تھے، لکڑی کے بت تھے، اور لوگ انہیں خدا مان کر ان کے آگے سر جھکاتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، ان کے آگے نذرانے چڑھاتے تھے۔ ان کے اپنے والد آزر انہی بتوں کو بناتے تھے، یہی ان کا کام تھا، یہی ان کی روزی تھی، یہی ان کی دنیا تھی۔ مگر چھوٹے سے ابراہیم جب بھی ان بتوں کو دیکھتے، دل میں ایک ہی سوال اٹھتا، یہ پتھر جو نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، نہ ہل سکے، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنے والد سے پوچھا، والد نے ٹال دیا۔ اپنی قوم سے پوچھا، قوم نے ڈانٹا، مگر ابراہیم علیہ السلام رکے نہیں۔ وہ خود جواب ڈھونڈنے نکل پڑے۔ ایک رات اکیلے بیٹھے آسمان دیکھ رہے تھے، تارے دیکھے، سوچا شاید یہی خدا ہے، مگر تارا ڈوب گیا۔ کہا جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھا، چاند بھی گیا، سورج کو دیکھا، سورج بھی چھپ گیا۔ اور اس لمحے میں ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے یہ زمین اور آسمان بنائے، اور میں ان میں سے نہیں جو شرک کرتے ہیں۔ یہ تھا وہ پل جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا رخ طے کر لیا، اور اس دن کے بعد وہ کبھی نہیں مڑے۔ سچ بولنے کی قیمت ہمیشہ چکانی پڑتی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بت پرستی چھوڑنے کو کہا، قوم بھڑک اٹھی۔ ان کے اپنے والد نے کہا، اگر تم نہیں مانے تو میں تمہیں پتھر مار دوں گا۔ ذرا سوچو، اپنا ہی باپ اپنی ہی اولاد کو پتھر مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، سلام ہے تم پر، میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا۔ دل ٹوٹا تھا مگر ایمان نہیں ٹوٹا۔ اس کے بعد قوم نے فیصلہ کیا، ابراہیم کو سبق سکھانا ہوگا۔ بڑی بڑی لکڑیاں جمع کی، اتنی بڑی آگ جلائی کہ پاس جانا بھی مشکل تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو زندہ اس آگ میں پھینک دیا۔ پوری قوم سمجھ رہی تھی اب قصہ ختم، مگر اللہ نے اسی وقت حکم دیا، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامت ہو جا۔ اور وہ آگ جو لمحے بھر پہلے سب کچھ جلا دینے والی تھی، ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے، بالکل صحیح سلامت، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ قوم دیکھتی رہ گئی۔ جب اللہ کسی کے ساتھ ہو تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جو جلانے آئے وہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام بچ گئے، مگر قوم نہیں مانی، تو انہوں نے وہ کیا جو شاید سب سے تکلیف دہ ہوتا ہے، اپنا گھر چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، اپنی زمین چھوڑی، اپنے لوگ چھوڑے، اور نکل پڑے اکیلے، صرف اللہ پر بھروسہ کر کے۔ وہ شہر جہاں پیدا ہوئے، جہاں بڑے ہوئے، جہاں ہر گلی، ہر دروازہ پہچانا تھا، وہ سب پیچھے چھوٹ گیا۔ اور اس پورے سفر میں ان کے دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ مجھے ایک نیک اولاد دے، بس یہی دعا۔ سال گزرتے رہے، 10، 20، 30، 40 سال، کوئی اولاد نہیں۔ 50، 60، 70، 80 سال تک کوئی اولاد نہیں۔ کوئی اور ہوتا تو کب کا ٹوٹ جاتا، کہتا شاید میری قسمت میں نہیں، دعا چھوڑ دیتا، امید چھوڑ دیتا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے نہیں چھوڑی، نہ دعا، نہ امید، نہ اللہ پر بھروسہ۔ اور پھر 86 سال کی عمر میں اللہ نے وہ دعا قبول کی جو 86 سال سے مانگی جا رہی تھی۔ ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا اسماعیل علیہ السلام۔ 86 سال، یہ صرف ایک نمبر نہیں، یہ 86 سال کی تڑپ ہے۔
86 साल का इंतजार है। 86 साल की वो दुआएं है जो रात के अंधेरे में मांगी गई थी। पहली बार उस छोटे से हाथ को अपनी उंगली पकड़ते देखा, पहली बार उसकी आवाज सुनी, पहली बार उसके पहले कदम देखे। इस्माइल उनकी आंखों की ठंडक था, उनकी बुढ़ापे की लाठी था, उनकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा था। वो सब कुछ जो उन्होंने छोड़ा था उसका बदला था ये बच्चा। मगर जब इस्माइल अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हुए, चलने फिरने लगे, बाप के साथ दौड़ने लगे, बातें करने लगे, तब एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे और उन्हें ख्वाब आया। वो ख्वाब जिसने सब कुछ बदल दिया। उस ख्वाब में उन्हें हुक्म हुआ अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जागे, सांस तेज थी, दिल धड़क रहा था। ये शैतान का वसवसा है, ऐसा सोचकर फिर अगली रात वही ख्वाब आया, तीसरी रात वही ख्वाब, 3 बार बिल्कुल वही हुक्म। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जान गए ये ख्वाब नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। नबियों का ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है, जो दिखाया जाए वो होना ही है। और उस लम्हे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में जो जंग हुई होगी, एक तरफ वो बाप जो 86 साल से एक बेटे के लिए रोया था, जिसने सब कुछ छोड़ा था, जिसके लिए ये बच्चा पूरी दुनिया था, दूसरी तरफ वो ईमान जो कहता था अल्लाह का हुक्म है, कोई बहाना नहीं, कोई देरी नहीं। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगली सुबह फैसला कर लिया। अगली सुबह इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, अपने बेटे इस्माइल के पास गए, उनका चेहरा देखा, वो चेहरा जो 86 साल की दुआओं का जवाब था, और धीरे से कहा, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। एक बाप अपने 13 साल के बेटे से ये सवाल पूछ रहा है। दुनिया का कोई बाप ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्योंकि वो जानते थे ये उनका फैसला नहीं, अल्लाह का हुक्म है। और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उस 13 साल के बच्चे ने जो जवाब दिया, वो सुनकर आज भी रूह कांपती है। उन्होंने अपने बाप की आंखों में देखा और कहा, अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वो कर गुजरिए, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये अल्फाज कुरान में आज भी मौजूद है। ये वो लम्हा था जब एक 13 साल के बच्चे ने अपनी मौत से पहले अपने बाप को हिम्मत दी। दोनों मीना की तरफ चले, मक्का के करीब वो जगह जहां आज भी हाजी जाते हैं। रास्ते में शैतान आया, पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा, ये क्या कर रहे हो, अपने ही बेटों को मारोगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकर उठाए और शैतान को मारे। शैतान हटा, गया इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, कहा, तुम्हारा बाप तुम्हें मारने जा रहा है, भाग जाओ। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 7 कंकर उठाए और शैतान को मारे। ये वही रमी है जो आज हज में की जाती है। जब हाजी जमरात पर कंकर मारते हैं तो वो उसी लम्हे की याद ताज़ा करते हैं जब बाप और बेटे ने मिलकर शैतान को दुत्कारा था। तो दोनों मीना पहुंचे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुके। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, एक गुजारिश है। इब्राहिम ने पूछा, क्या है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे हाथ और पाँव बांध दीजिए ताकि मैं तड़पूं नहीं और आपका काम मुश्किल ना हो, और आंखों पर पट्टी बांध दीजिए ताकि आप मेरा चेहरा ना देखे और आपका दिल कमजोर ना पड़े, और जब वापस अपने घर जाए तो मेरी वालिदा को मेरा सलाम कहिएगा। एक 13 साल का बच्चा, मौत सामने है और वो अपने बाप की तकलीफ कम करने की फिक्र कर रहा है, अपनी माँ को सलाम भेज रहा है। ये ईमान वहाँ से आता है जहाँ अल्लाह की मोहब्बत इतनी गहरी हो कि मौत का डर उसके सामने छोटा पड़ जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया, उनका चेहरा जमीन की तरफ था ताकि इब्राहिम उसे देख ना सके। छुरी उठाई, वो छुरी जो दुनिया की सबसे भारी छुरी थी, क्योंकि उसे उठाने वाला एक बाप था और नीचे बेटा था। वो बेटा जो 86 साल की दुआ का जवाब था, वो बेटा जिसके लिए सब कुछ छोड़ा था, वो बेटा जो उनकी पूरी दुनिया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में ईमान था, अल्लाह का हुक्म
حکم ہے۔ اور جیسے ہی انہوں نے چھری بیٹے کے گلے پر رکھی، آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں بھیج دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی۔ اسماعیل ان کے سامنے صحیح سلامت کھڑے تھے اور ان کی جگہ اللہ نے جنت سے ایک بڑا سفید مینڈھا بھیج دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام رو پڑے، اسماعیل رو پڑے اور وہ لمحہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ اللہ کو کیا چاہیے تھا؟ کیا سچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل کی جان چاہتا تھا؟ بالکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو شروع سے ہی اسماعیل کو نہیں مارنا تھا، تو پھر یہ سب کیوں ہوا؟ اللہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ دیکھنا چاہتا تھا، کیا تم دنیا کی سب سے پیاری چیز یعنی اپنا بیٹا میری خاطر چھوڑ سکتے ہو؟ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ہاں کر دی، امتحان ختم ہو گیا۔ اللہ کو خون نہیں چاہیے، اللہ کو وہ دل چاہیے، وہ نیت چاہیے جو اس کے حکم پر بنا سوچے جھک جائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ دل دے دیا۔ اسی لیے اللہ نے انہیں خلیل اللہ یعنی اپنا دوست کہا۔ دنیا میں اربوں انسان آئے اور چلے گئے، مگر اللہ کا دوست صرف ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال ذی الحج کے 10ویں دن دنیا بھر کے مسلمان ایک جانور ذبح کرتے ہیں، بکری، گائے، اونٹ، مگر یہ ذبح صرف گوشت کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم صاف کہتا ہے، سورہ الحج آیت 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی گوشت نہیں، نیت، جانور نہیں، دل۔ یہ قربانی اس لمحے کی یاد ہے جب ایک باپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اللہ کی خاطر زمین پر لٹا دیا تھا۔ دوستو، اس پوری کہانی کے بعد میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس کا جواب صرف خود سے مانگنا۔ تمہاری زندگی میں تمہارا اسماعیل کون ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اللہ سے دور رکھتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ کی خاطر چھوڑنے سے تم ڈرتے ہو؟ جانور ذبح کرنا آسان ہے، مگر اپنی ضد ذبح کرنا، اپنا گھمنڈ ذبح کرنا، اپنی عادتیں ذبح کرنا جو تمہیں اللہ سے دور رکھے، یہی ابراہیم علیہ السلام کی اصلی سنت ہے۔ اس عید پر بس ایک کام کرو، ایک چیز قربانی کے ساتھ ساتھ صرف ایک چیز اللہ کی خاطر چھوڑو۔ وہ چیز ایسی چیز ہے جو تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے، تو وہ چیز ضرور اس بقرعید پر چھوڑ دینا۔ السلام علیکم۔